کی ولادت ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر بھی اس شہر بخارا کی بڑی شہرت ہو، یہ تمام وجوہات ایک جانب رکھ دی جائیں، لیکن خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے جن کا تعلق اس شہر بخارا سے تھا، تو امام بخاری کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس شہر بخارا کو دنیا میں جو حیثیت اور جو قدر و منزلت اور جو شہرت نصیب ہوئی ہے، تو یہی گویا کہ سب سے بڑی وجہ شہرت ہے اس شہر بخارا کی، کہ اس شہر سے تعلق تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ چنانچہ یہاں اسی شہر بخارا میں 13 شوال بروز جمعہ سن 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی، اور ان کے جو والد تھے یعنی اسماعیل، وہ بھی اپنے دور میں اور اپنے وقت میں بڑے عالم اور بڑے محدث تصور کیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ وہ کافی خوشحال قسم کے انسان بھی تھے، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، تجارت پیشہ انسان تھے، وہ لہذا کافی خوشحال اور مالدار قسم کے وہ انسان تھے امام بخاری کے والد یعنی اسماعیل۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے قبل وہ اپنے افراد خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع کر کے یوں کہنے لگے: انی لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا من شبہ، کہ دیکھو یہ جو مال و دولت میں تم لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں یہ مال و دولت جو تمہارے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں کوئی ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے حرام راستے سے کمایا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ولا من شبہ، کہ جس میں کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، یعنی خالص حرام سے کمایا ہوا درہم وہ تو درکنار، کوئی ایک درہم ایسا بھی نہیں ہے میرے اس مال میں کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہو، جو مشکوک قسم کا درہم ہو، یعنی حلت و حرمت کے حوالے سے جس میں کوئی شک و شبہ ہو۔ تو اس قدر وہ اہتمام کیا کرتے تھے اور فکر اور پابندی کیا کرتے تھے اس بات کی کہ جو درہم بھی کمایا جائے اور جو مال بھی کمایا جائے وہ خالصتاً حلال اور پاکیزہ ہو، اور یہ کہ حرام مال سے مکمل گریز اور اجتناب کیا جائے۔ اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے جن کا نام تھا محمد ابن اسماعیل، یہ اس وقت کافی کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اور والد کے بعد پھر ان کی تمام تر تربیت ان کی والدہ نے کی۔ والدہ کی گود میں انہوں نے بچپن اور پھر اس کے بعد جو مراحل ہیں، یہ تمام تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ اور یہ فریضہ ان کی والدہ نے انجام دیا، کیونکہ یہ بچے ہی تھے کہ جب یتیم ہو گئے تھے۔ اور جب ان کی والدہ نے یہ حقیقت دیکھی اور یہ صورتحال ان کے سامنے آئی کہ ان کے شوہر یعنی امام بخاری کے والد جو انتقال کر چکے ہیں، کافی مال و دولت ان لوگوں کے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں، لہذا اب انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہو گیا کہ فکر معاش کی طرف سے ہمیں یہ بے فکری لاحق ہو گئی کہ کھانا کہاں سے ہے، اور یہ کہ روزی روٹی کا کیا انتظام ہوگا، روپے پیسے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔
ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی پریشان کن معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے اس مال و دولت کی وجہ سے اس اتنی بڑی پریشانی سے نجات اور بے فکری نصیب ہو گئی کہ بہت کچھ وہ چھوڑ گئے ان کے لیے، اور جو چھوڑا ہے وہ بھی اس قدر خالص حلال اور پاکیزہ مال وہ چھوڑ گئے ہیں، لہذا اب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اور اس اتنی بڑی نعمت پر شکر کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو یتیم بچہ ہے کہ اس کا باپ خالص حلال مال چھوڑ گیا ہے اس کے لیے اور ہمارے لیے، تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، تو اس کا شکریہ یوں ادا کیا جائے گا کہ اس بچے کو اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کر دیا جائے، کہ تحصیل علم دین اور خاص طور پر تحصیل علم حدیث یہ مقدس ترین کام، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا کہ فکر معاش سے تو نجات نصیب ہو چکی ہے، لہذا جب روزی روٹی کی فکر نہیں ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بطور شکر اس بچے کو اللہ کے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا۔ تمام زندگی اسی کام میں انہوں نے، یعنی امام بخاری کی والدہ محترمہ نے اپنے اس بچے کی تمام زندگی کو اس کام کے لیے، اس مبارک ترین کام کے لیے گویا کہ وقف کر ڈالا، کہ جس اللہ کی طرف سے اتنا بڑا احسان کے معاشی طور پر بے فکری، تو اسی کے دین کی خاطر اس بچے کو وقف کر دیا انہوں نے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن سے ہی اور کم عمری سے ہی تحصیل علم دین میں مشغول ہو گئے۔ ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ اپنے ہی شہر میں بخارا میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سن 210 میں جب ان کی عمر 16 برس ہوئی، کہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ سن 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی، تو 194 کے بعد سن 210 ہجری یعنی جب ان کی عمر 16 سال تھی، تب ان کی والدہ محترمہ انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے، اور ان کے بڑے بھائی جس کا نام تھا احمد، ان دونوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے حج بیت اللہ کی ادائیگی کی غرض سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ اور یہاں اس موقع پر کچھ محدثین اور مؤرخین نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو حج کا ارادہ ان کا بنا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حج بیت اللہ یہ تو ضروری ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے، دین اسلام کی بنیادی عبادات میں شامل ہے، لہذا یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ پھر مزید جو اس طرف توجہ پیدا ہوئی تو وجہ یہ بنی کہ بچپن میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار بیمار پڑ گئے، اور پھر اس بیماری کے نتیجے میں ان کی بینائی جاتی رہی، بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ماں کی حیثیت سے امام بخاری کی والدہ کو اس بات کا بہت زیادہ صدمہ تھا اور بہت پریشانی لاحق تھی، بڑا دکھ تھا کہ میرا بچہ، میرا بیٹا اور یہ میرا لخت جگر یہ تو نابینا ہو گیا، معذور ہو گیا۔ چنانچہ یہ شب و روز، رات دن، ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحے اور ہر آن رو رو کر اور خوب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا اور فریاد میں اور مناجات میں مشغول رہا کرتی تھی کہ یا اللہ تو میرے بچے پر رحم فرما، تو اس کی بینائی لوٹا دے۔ ہمیشہ اسی دعا میں مشغول رہا کرتی تھی امام بخاری کی والدہ۔ اور پھر انہی دنوں ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے خواب میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سامنے تشریف فرما ہے، اور خواب میں ہی دیکھا کہ یہ اسی دعا میں مشغول ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔
اور اس دوران دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمانے لگے کہ اے اللہ کی بندی اب بس کرو، اللہ نے تمہاری دعا اور فریاد سن لی ہے، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اب بس کرو۔ تو انہیں بہت تعجب ہوا، اور صبح جب یہ بیدار ہوئی اور نیند سے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے بچے کی جانب دیکھا تو یہ انتہائی خوشگوار قسم کی حیرت ان پر منکشف ہوئی، یہ حقیقت ان کے سامنے منکشف ہوئی کہ واقعی خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ خواب سچا ہو چکا۔ خواب کی تعبیر مل گئی انہیں حقیقت کی اور بیداری کی دنیا میں بھی کہ واقعی جیتے جاگتے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کا بیٹا، ان کا لخت جگر اور نور نظر یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، اب ان کی بینائی واپس آ چکی ہے محض اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان کے دل میں مزید یہ رغبت پیدا ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا حج بیت اللہ کے سفر کا۔ چنانچہ یہ تینوں یعنی امام بخاری کی والدہ اور امام بخاری کے بڑے بھائی احمد اور امام بخاری جن کا نام ہے محمد، یہ تینوں حضرات روانہ ہوئے بخارا سے اور بہت ہی طویل سفر کی صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور حج بیت اللہ کا یہ مقدس ترین فریضہ انہوں نے سر انجام دیا۔ اور حج کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی والدہ اپنے بڑے بیٹے احمد کو لیے ہوئے وہاں سے واپس روانہ ہو گئیں اپنے گھر، اپنے وطن یعنی بخارا کی جانب، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ یعنی محمد جو کہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے یہ وہیں مکہ میں ہی رہ گئے۔ 16 سال عمر تھی، فقط 16 سال، مگر اس کے باوجود وہاں پردیس میں مکہ میں رہ گئے۔ اپنی رضامندی، اپنی خوشی، اپنی رغبت کہ تحصیل علم دین کا یہ نادر ترین موقع تھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں مکہ شہر میں علماء جس قدر بڑی تعداد میں موجود ہوں گے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کا جس قدر نایاب اور نادر ترین موقع مکہ ہمیں نصیب ہو سکے گا، تو ایسا نادر موقع اور کسی جگہ کیسے نصیب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہ وہاں مکہ میں رہے اور پھر کبھی مکہ سے مدینہ منورہ چلے جاتے، پھر کبھی واپس مکہ مکرمہ چلے آتے، یوں 6 سال مسلسل انہوں نے وہاں حجاز مقدس میں گزارے، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں اور کبھی مکہ اور مدینہ کے قرب و جوار میں۔ جہاں بھی سنا کہ کوئی بڑے عالم دین موجود ہیں جن سے خلق خدا استفادہ کر رہی ہے تحصیل علم دین کے معاملے میں، تو یہ وہاں پہنچتے، حاضر خدمت ہوتے اور علم حدیث حاصل کرنے کی جستجو میں مشغول و منہمک ہو جاتے۔ یوں اس طرح 6 سال کا طویل عرصہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات میں ہی بسر کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام مکہ مکرمہ سے یہ روانہ ہوئے اور اس دور میں تمام عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، مثلا یہ وہاں سے بصرہ گئے اور پھر کوفہ اور اس کے بعد ملک شام اور مصر اور یہ کہ واسط، مرو، بلخ، ری، نیشاپور، قزوین اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی شہر تھے، اور یہ تمام شہر ایسے ہیں ناظرین، ہمیں اس حقیقت کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور آگاہی ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء اور جبال علم یعنی علم کے پہاڑ یعنی ایسی شخصیات کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اور 1436 سال گزر جانے کے باوجود ہم جو مسلمان ہیں اور آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کر کے ہم اپنے دامن میں خیر و خوبی کا سامان سمیٹ لیں
اور اپنی دنیا و آخرت کے لیے صلاح و فلاح کا انتظام کر لیں۔ آج جو ہم اس قابل ہیں، اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود، تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے بعد وہی علماء جنہوں نے محنتیں کی اور جنہوں نے کوششیں کی، یہ سب کچھ انہیں کی محنت اور کوشش، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کے اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک یہ دین اسلام ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ اور یہ تمام علماء انہی شہروں میں آباد تھے کہ جن کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ علم حدیث حاصل کرنے کی خاطر ان تمام شہروں میں وہ زندگی بھر گھومتے رہے، اور اپنی تمام تر زندگی انہوں نے سفر میں ہی گزار دی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ جو مقدس ترین علم ہے، اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اسی سلسلے میں مزید گفتگو آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔